اور اسی طرح جو ہے کبھی کبھار جب انسان ہوتا ہے وہاں نظر آتا ہے کہ لوگ آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں دین کے لیے، دوستوں کی کمی نظر آتی ہے، دشمنوں کی کثرت نظر آتی ہے نا، ایسا کوئی دوست یا ولی نظر نہیں آتا جو آپ کو قبول کرے یا آپ کے ساتھ رہنا پسند کرے۔ یہی کچھ اس طرح کا ماحول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سارا وقت دین کے لیے لگا دیا، اپنا سارا مال، تجارت وغیرہ وغیرہ جو کچھ آپ کے پاس میسر تھا دین کے لیے لگا دیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے آپ کی جان پر بھی بہرحال باری آ گئی کہ لوگ آپ کو اب اس شہر میں رہنے نہیں دینا چاہتے ہیں، وہ آپ کے جان لینے کے پیچھے تلے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ موقع ملے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے، شہید کر دیا جائے، جو کچھ بھی بہرحال ان کے منصوبے ہیں، ان کی بہرحال پلاننگس ہیں، ٹھیک ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکے میں زندگی تنگ کر دی گئی، یاد رکھیں تنگ کر دی گئی، ٹھیک ہے۔ اور بہت تکلیفیں، مطلب ذہنی تکلیفوں کی بھی جو ہے کوئی جس کو کہیں حد باقی نہیں رہی ہے نا۔ ذہنی تکلیفوں میں سب سے پہلے آپ کی بیٹیوں کے نکاح ابو لہب کے بیٹوں سے ہوئے تھے، اس نے ودائیگی سے پہلے طلاق دے دی، ٹھیک ہے، ذہنی تکلیف۔ پڑوسی جو ہے اپنا گھر کا کچرا جو ہے آپ کے گھر میں ڈال دیتے ہیں، ذہنی تکلیف۔ ابو لہب آپ کا پڑوسی تھا، وہ روز اپنا کچرا اٹھا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ڈالتا، کیوں؟ ایمان کی وجہ سے۔ تو ذہنی تکلیفیں برداشت کریں، فزیکل تکلیفیں برداشت کریں۔ جیسا کہ ایک مرتبہ ایک کافر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے اور جانور کی جو ہے اونٹ کی غلاظت جو کہ بہت بھاری ہوتی ہے، اس کے پیٹ میں سے جو نکلتا ہے نا پورا اس کا جو، وہ اونٹ کی غلاظت جو لا کے آپ کے سر پہ رکھ دی، اور وہ اتنی بھاری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر نہیں اٹھا پا رہے تھے، اور ظاہر سی بات ہے بہت ویٹڈ ہوتی ہے۔ اور یہ تمام واقعات تب ہو رہے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سے تجاوز کر چکی ہے، 40 سے زیادہ ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے ایک انسان 40 سال کے بعد ڈھلتی عمر میں ہوتا ہے، اس کی عمر ڈھلان کی طرف جاتی ہے، وہ انسان جو ہے اپنی زندگی خاتمے کی طرف چلتا رہتا ہے، زندگی کا ایک بڑا عرصہ وہ گزار چکا ہوتا ہے، طاقت اور توانائی کے اعتبار سے وہ اتنا مضبوط اب نہیں ہوتا ہے نا۔ تو آپ اٹھ بھی نہیں پا رہے تھے، آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اس کو ہٹایا، لیکن آپ دیکھیے وہ جسمانی تکلیف، وہ ذہنی کوفت ایک انسان کو کیسی ہوں گی کہ آپ عبادت کرتے اور کوئی غلاظت لا کے آپ کے اوپر ڈال دیں، وہ ذہنی کوفت۔ تو ذہنی تکلیفوں سے آپ گزر رہے ہیں، جسمانی تکلیفوں سے آپ گزر رہے ہیں۔ ایک کافر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گلے میں جو ہے اپنا رومال ڈال دیا اور اس کو کس دیا، بہت طاقت سے کس دیا، لیکن ابھی چونکہ ریٹیلیشن کا دفاع کا حکم نہیں تھا کہ ان کو جوابی کارروائی کرو، برداشت کر لو ابھی خاموش، اور اللہ رب العزت اپنی حکمت کے ساتھ کچھ احکامات جاری کرنے والا تھا، لہٰذا ابھی برداشت کرنے کا ہی حکم تھا، صبر کرو صبر کرو صبر کرو، اور تمام لوگ صبر کر رہے تھے۔ حالانکہ اس میں ابھی طاقتور لوگ بھی شامل ہو چکے تھے، حمزہ رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت اس میں شامل ہو چکی تھی، اسی طرح جو ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت شامل ہو چکی تھی، مالی اعتبار سے مالدار صحابہ بھی اس میں شامل ہو چکے تھے، جیسے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ اس میں شامل ہو چکے تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت مالدار تو نہیں لیکن ایک مالدار شخصیت تھے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے ساتھ شامل ہو چکے تھے۔ تو گویا لوگ تھے لیکن ابھی احکامات اللہ نے نہیں دیے تھے کہ آگے کیا کرنا ہے، ابھی ایمان پہ رہو اور صبر کرو، اور یہی تقاضوں پہ وہ گزر رہے تھے، اور دین کے لیے سخت مشقتیں اور محنت صحابہ کر رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے، اور دین کے لیے سخت تکلیفوں کو وہ کنٹینیوسلی برداشت کر رہے تھے، اور ان کو مکمل طور سے مشرکین مکہ یہ چاہتے تھے کہ آپ مکمل طور سے اس دین کو چھوڑ دے، اس کی دعوت کو ترک کر دے، جو کچھ آپ کے پاس سندیش اور میسج آپ اللہ کی طرف سے لائے تھے اس کو چھوڑ دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے جو کچھ ہو سکتا تھا یہ لوگ کر چکے تھے، یاد رکھیں، مطلب کہ آپ ایک لائر ہیں، آپ ایک جھوٹے نبی ہیں، یہ کرنے کے لیے سب کچھ یہ لوگ اپنا جس کو کہیں نا ایڑی چوٹی کا زور لگا چکے تھے، یاد رکھیں۔ تو گویا جسمانی تکلیفیں ہیں، ذہنی تکلیفیں ہیں، اور یہ تکلیفیں کیوں آ رہی ہیں؟ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنے پر کہ میں تم لوگوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور وہ ایک اللہ کی طرف ان کو دعوت دے رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 158 میں یوں کہا اس کی شروعات میں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیے، قل یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم تمام کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اللہ کا ایجدو میسنجر اپاسٹل پریشد بنا کر بھیجا گیا ہوں، مطلب میں وہ شخص ہوں جس کو اللہ رب العزت نے چنا تاکہ میں انسانیت تک پیغام پہنچاؤں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے فرمایا اے لوگو قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آئے تھے۔ قل یا ایھا الناس، اللہ کہہ رہا ہے نبی کہہ دو لوگوں سے، انی میں رسول اللہ علیکم جمیعا، تم تمام کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے بہرحال بھیجے گئے تھے، اور یہ اس وقت آپ آئے تھے جس وقت انسانیت کو سب سے زیادہ آپ کی ضرورت تھی،
इंसानियत अभी शिर्क और कुफ्र में डूबी हुई थी, याद रखिए, एक तरह से रूहानी तौर से अंधेरे में डूबी हुई थी। दुनिया का वही हाल हो चुका था जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम या नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में था कि लोग कुफ्र पर थे। हिदायत इससे पहले आई थी लेकिन उन हिदायतों को लोग छोड़ चुके थे, जैसा कि आदम अलैहिस्सलाम हिदायत लेकर आए थे, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम के आने तक कुफ्र में लोग डूब चुके थे, मुकम्मल काफिर हो चुके थे। हिदायत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले भी आ चुकी थी, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आने से पहले या उस वक्त हिदायत से लोग दूर थे, गायब हो चुकी थी, लोग छोड़ चुके थे उस दिन को। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी हिदायत आई थी, यहूद और नसारा मौजूद थे, अहले किताब मौजूद थे, लेकिन अहले किताब ने खुद अपने दीन को तहरीफ कर दिया, चेंज कर दिया, बदल डाला था, और अल्लाह रहम करे ये खुद कुफ्र और शिर्क में डूब चुके थे। तो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे ज़माने में आए जिस ज़माने में ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को सबसे ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूरत थी, समझ रहा। लेकिन जो सुन्नत रही है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बार बार दिखाया है, जब भी हक़ की तरफ बुलाया गया है, जब भी हक़ की बात की गई है, जब भी सच की बात की गई है, जब भी तौहीद एक अल्लाह की बात की गई है, किसी को भी छोड़ा और बख्शा नहीं गया है। इसलिए कि लोगों को शैतान ने जो बहकाया, लोग उस बहकावे में इतने ज़्यादा मजबूती से फंस चुके होते हैं हर ज़माने में कि वो शिर्क और कुफ्र को दीन और इस्लाम समझने लगते हैं। अल्लाह रहम करे, कुछ इलाकों में और कुछ जगहों पर आज मुसलमानों का भी यही हाल हो चुका है। ये हर ज़माने में होता है। अब इसमें कोई आके रिवाइव करने की कोशिश करे तो फिर वही सलूक उसके साथ भी होता है जो इससे पहले के सलफ सालिहीन नेक लोगों के साथ हुआ है। बहरहाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ज़माने में आए और इंसानियत के लिए आए जिस ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा सख्त ज़रूरत थी। और एक नबी का आना किसी कौम के लिए रहमत और बरकत का बायस होता है, क्योंकि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुतबर्रिक होती है, ये मुबारक होती है, जिसको कह सकते हैं मुतबर्रिक, तबर्रुकात वाली होती है। तो इनसे बरकतें आती याद रखिए जहाँ होते हैं। लेकिन उस कौम के जो लोग ईमान लाते हैं वो खुशबख्त होते हैं जो इस चीज़ को समझ लेते हैं, और बाकी कौम बदबख्त होती है, और अक्सरियत को बदबख्त पाया गया जो अपने अंबियाओं को शदीद तकलीफ़ें पहुँचाती है।